अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, आज हम बात करेंगे किला रोहतास की। शेर शाह सूरी का तमीर करदा किला रोहतास 948 हिजरी में मुकम्मल हुआ, जो पोटोहार मुमकना और कोहस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तमीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कस और दूसरी तरफ नाला गहान और तीसरी तरफ गहरी खाइयां और एक घने जंगल हैं। शेर शाह सूरी ने यह किला गखड़ों की सरकूबी के लिए तमीर कराया। दरअसल गखड़ मुगलों को कुमक और बड़ वक्त अमदाद देते थे, जो शेर शाह सूरी को किसी तौर पर गवारा नहीं था। जब यह किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा गोंप दिया है। इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जरनेली सड़क गुजरती थी, जो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी है, जो वक्त के साथ साथ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हट चुकी है। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तमीर छोटी ईंट की बजाय 2 हैकल पत्थरों से की गई। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल दंग रह जाती है। एक रवायत के मुताबिक इस किले की तमीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गाने दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रवायात को इस अमर से तक़वियत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किला के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकबर फैले हुए हैं। इसके अलावा एक और रवायात के मुताबिक कि यहाँ किले की तमीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ से गुजर हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक सूफी बुजुर्ग सैयद मीरा इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह ने शेर शाह सूरी को यहाँ किला तमीर करने की हदायत की। किला रोहतास 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बाज़ किताबों में इसका कतर 4 किलोमीटर बयान किया गया है। किले की फसील को इन चट्टानों की मदद से तरतीब व तश्कील देने की कोशिश की गई, जिन पर यह तमीर किया गया। किला अंदरूनी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया था, जिसके लिए एक 1750 फुट तवील दीवार तमीर की गई, जो किले के दफाई हिस्से को आम हिस्से से जुदा करती थी। ये इन कदीम रवायातों का तसलसल भी था, जिनके तख्त फौजों की रहाइश शहरों से अलहदा रखी जाती थी। किले के जंगी हिस्से की वुसअत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि ओहदे शेर शाह में तोपखाने के अलावा 40,000 पैदल और 30,000 सवार फौजी बमा साजो सामान यहाँ क़याम करते थे। किले में 86 बड़े बड़े बुर्ज या टावर तमीर किए गए। पानी की फराहमी में खुद कफालत के लिए 3 बौलियां सीढ़ियों वाले कुएं बनाए गए। इनमें से एक फौजी हिस्से में और बाकी दोनों पानी की 5 ज़खीरा गाहों समेत किले के दूसरे हिस्से में वाक़या थी। किला रोहतास के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तमीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रख कर की गई। ये दरवाजे फन तमीर का नादर नमूना है। इन दरवाज़ों में हज़ार ख़वानी दरवाज़ा, खवास ख़वानी दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, शाह चानन वाली दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा, लंगर ख़वानी दरवाज़ा, काबली या बादशाही दरवाज़ा, गटियाली दरवाज़ा, सोहल दरवाज़ा, पीपल वाला दरवाज़ा और गड़े वाला दरवाज़ा शामिल है। किले के मुख्तलिफ हिस्सों में इस दरवाज़ों को बेहद अहमियत हासिल है।
اور ہر دروازے کا اپنا مقصد تھا اور اس کی خاص وجہ تسمیہ بھی تھی۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی تھی۔ قلعے کی عمارتوں میں سے ایک عمارت کو شاہی مسجد کہا جاتا ہے اور چند باولیاں بھی بنائی گئی تھی۔ بعد ازاں جب رنجیت سنگھ پنجاب پر قابض ہوا تو اس کے جرنیل نے یہاں ایک حویلی تعمیر کروائی۔ محلات کے نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ اس قلعے میں آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ یہ قلعہ صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد بھی برسر اقتدار آنے والوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے یہاں کسی پرتعیش رہائش گاہ کا اہتمام نہیں کیا۔ قلعہ روہتاس میں شاہی مسجد چھوٹی لیکن خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد کابلی دروازے کے نزدیک واقع ہے اور اس وجہ سے کابلی دروازے کو بادشاہی دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد صرف ایک کمرے اور صحن پر مشتمل ہے۔ اس مسجد کا مرکزی ہال 63 فٹ طویل اور 24 فٹ چوڑا ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مرکزی ہال کی اندرونی چھت مستہ ہے، البتہ اوپر گنبد بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باہر کوئی مینار یا گنبد نہیں ہے۔ بیرونی دفاعی دیوار اس پشت پر واقع ہے۔ یہ مسجد سوری احد کی چند انمول اور قابل دید تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اس مسجد میں اور قلعے کی اصل تعمیر میں ایک منفرد طرز تعمیر یہ ہے کہ جہاں جہاں عمارت کے اندرونی جانب گنبد موجود ہیں، باہر چھت پر گنبد کے کوئی آثار موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ یہ قلعہ دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہونا تھا تو چھتوں کو برابر کیا گیا تاکہ بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے۔ حویلی مان سنگھ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وفادار جرنیل راجہ مان سنگھ کے نام سے موسوم ہے، جس کا انتقال 1614 عیسوی میں ہوا۔ یہ محل قلعہ روہتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر ہوا اور اس کا طرز تعمیر کا کافی حد تک عربی، ایرانی اور افغانی کی بجائے ہندوانہ تھا۔ 25 بیگھہ زمین پر سطح سمندر سے 2260 فٹ کی بلندی پر تعمیر ہونے والا یہ محل سفید رنگ کا تھا۔ اکبر اعظم نے اس گنبد نما محل کو مزید خوبصورتی بخشنے کے لیے اس کے ارد گرد مزید عمارات بھی تعمیر کرائی تھی۔ اس کی چھتوں، دروازوں اور جھرکوں وغیرہ میں آج تک نفیس نقش نگار اور پیچا کاری موجود ہے۔ رانی محل حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب موجود ہے۔ اس میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شرمیتی روپ کماری رہتی تھی۔ یہ محل چونکہ اپنا اصل رنگ و روپ کھو چکا ہے، اس لیے لوگ اب اسے کالا محل کہتے ہیں۔ اسے بڑے بڑے پتھر سے ایک مینار کی صورت میں بنایا گیا، جس کی بلندی 80 فٹ ہے۔ اس محل کی مغربی جانب ایک کھلا پلیٹ فارم چبوترا ہے، جو در حقیقت زیر زمین کمرے کی چھت ہے۔ محل میں پہرے داروں کے کمرے اور دونوں محلوں کا ملانے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ قلعہ روہتاس کے جنوبی حصے میں شہر کے لیے پانی جمع کرنے کی غرض سے ایک شاہی تالاب بھی بنایا گیا تھا، جس کے وسط میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ تعمیر کی گئی تھی۔ عہد شیر شاہ سوری میں لوگ عیدگاہ تک
تک جانے کے لیے کشتیاں استعمال کرتے تھے۔ عیدگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک خفیہ راستہ بھی موجود تھا جو سکھوں کے عہد میں کھول دیا گیا اور لوگ سہل دروازے کے راستے عیدگاہ تک جانے لگے۔ مقبرہ خیر النساء قلعہ کی حدود سے باہر شمال کی جانب بنی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت ہے۔ یہ در حقیقت خیر النساء کا مقبرہ ہے جو شیر شاہ سوری کے وزیر خوراک کی بیٹی تھی۔ خیر النساء اپنے وقت کی شہرت یافتہ بہادر فوجی عورت تھی۔ اس نے شیر شاہ سوری کے ہمراہ چونسا اور کنوج کی لڑائیوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ قلعہ روہتاس کا پھانسی گھاٹ سفید محل سے 200 فٹ کے فاصلے پر جنوب مغرب سمت میں نہایت بلندی پر ایک 4 منزلہ عمارت میں واقع ہے۔ اس عمارت کی چھت کے وسط میں 2.5 فٹ قطر کا ایک سوراخ ہے۔ اس کے ارد گرد بانسوں کو قائم رکھنے کے لیے انہیں باندھنے کی جگہ تھی۔ پھانسی کھانے کا سوراخ گول ہے جس پر تختہ دار رکھا جاتا تھا اور بانسوں کے ذریعے مجرم کی گردن میں رسوں کے حلقے ڈالے جاتے تھے۔ جب تختہ کھینچا جاتا تو مجرم سوراخ سے نیچے لٹک جاتا۔ جب اس کا سانس رک جاتا تو رسے ڈھیلے کر دیے جاتے تھے جس سے لاش زمین پر جا پہنچتی اور ورثہ دروازے کے راستے اسے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس دن سے ہوا جب ہمایوں جو شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا تھا دوبارہ شہنشاہ ہندوستان بن کر اس قلعے میں داخل ہوا۔ وہ اس عظیم قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو اس کے دشمن شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کے معتمد خاص بیرم خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اب یہ اسلامی ورثہ ہے اور اس پر قوم کا کافی پیسہ خرچ ہوا ہے، اس لیے اسے مسمار نہ کیا جائے۔ ہاں، اپنے حکم کی شان برقرار رکھنے کی خاطر اس کا کچھ حصہ گرا دے۔ چنانچہ سہل دروازے کے اوپری جانب دائیں کنکر گرا دیا گیا جو بعد میں دوبارہ تعمیر کرایا گیا۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو انتہائی دایاں کنگر انتہائی بائیں کنگر سے منفرد نظر آئے گا تو اس میں پتھروں کی ترتیب کچھ متاثرہ ہو گئی۔ قلعے کی اصل تباہی سکھوں کے ہاتھوں ہوئی جو شاہی عمارت کے اندر سے قیمتی پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی طویل عرصے یہاں مقیم رہا، تاہم قلعے کے بنیادی ڈھانچے اور عمارتوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔